الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی والی زندگی گزار رہے ہوتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے. لیکن یہ لوگ جھوٹے نکلے، انہوں نے جھٹلایا. پھر ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو ان کے کرتوتوں کے سبب. کیا پھر یہ بستیوں کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب رات کے وقت آئے جب یہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا یہ اس بات سے بھی بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب دن کے وقت آئے جب یہ اپنے اپنے مشاغل میں مشغول ہوں؟ کیا یہ اللہ کی منصوبہ بندی سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ اور اللہ کی منصوبہ بندی سے کوئی بے فکر نہیں ہوتا سوائے اس قوم کے جو خسارہ پانے والی قوم. صدق اللہ العظیم. ایمان اور تقوی والوں کے لیے اللہ کا جو وعدہ ہے کہ زمین و آسمان سے خیر و برکت نازل ہوگی، زمین بھی خزانے اگلے گی اور آسمان سے بھی رحمتیں نازل ہوں گی، وہ اس وقت پورا نہیں ہوتا جب مسلمان اپنے ہی کیے ہوئے دعوے پر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے وعدے پر خود ہی جھوٹے ثابت ہو جائیں، اس کو جھٹلا دیں، تو وہ پھر وعدہ پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ آ جاتی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے کرتوتوں کے سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا. اللہ اکبر. ہمارے حالات تعمیر کی بجائے تخریب کا شکار ہیں، ہمارے حالات اصلاح کی بجائے بگاڑ کا شکار ہیں. ہم چیزوں کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، چیزیں الٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں. انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی مغلوبیت کا شکار ہے. اس مغلوبیت کے عالم میں جب کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں محسوس ہوتی، معاشرہ وہ بگاڑ کا شکار ہے، سیاست ہماری بگاڑ کا شکار ہے، معیشت ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، ہر چیز بگاڑ ہی بگاڑ ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم اللہ کی پکڑ میں آ چکے. اور اللہ کی پکڑ میں آ جانا یہ دراصل اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف واپس آ جائیں. اور واپس اگر پلٹ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ پکڑ کا معاملہ، یہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی. اور اگر واپس نہیں پلٹیں گے تو پھر یہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے. تو اصل معاملہ صرف اور صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کا ہے، اپنے ہی کرتوتوں کا ہے، ہمارے اعمال کا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اجتماعی اور انفرادی طور پر اسی کا نتیجہ ہمیں مل رہا. اللہ اکبر. جیسے اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ صرف اور صرف ان کے معاملات خراب نہیں ہوئے، پوری کائنات کا نظام بگڑا ہے. اور موسموں کا تغیر و تبدل وہ بھی بگاڑ کا شکار ہے. تری میں، خشکی میں، ہر جگہ ظہر الفساد فی البر والبحر، تری میں بھی اور خشکی میں بھی ہر طرح کا بگاڑ پیدا ہو. بما کسبت ایدی الناس، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ بھی لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ اکبر. شکر کرنے والی بات یہ ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. شکر کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم سارے ملیا میٹ کر دیے جائیں. یہ شکر کرنے والی بات ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ان کے بعض اعمال کا تھوڑا سا بدلہ چکھانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا.
لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں۔ تو اگر تو واپسی کی فکر ہے، اللہ کے عذابوں کا ڈر ہے، اور چلتے پھرتے اپنے مشاغل میں مشغول ہوتے ہوئے اللہ کا ڈر رہتا ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، سوتے وقت بھی اللہ کے عذاب کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہم سوئیں اور اوپر سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور ہر وقت اللہ کے عذاب کا خوف رہتا ہے، تو پھر انشاءاللہ خسارہ پانے والی قوم نہیں ہے، پھر انشاءاللہ امید کی بات۔ اور اگر یہ خوف بھی ختم ہو گیا ہے، واپسی آنے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، واپسی آنے کا تو کوئی امکان ہی کوئی نہیں، خوف بھی ختم ہو گیا کہ اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اگر یہ خوف بھی ختم ہو گیا تو یہ تو پھر خسارہ پانے والی اقوام کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ایک حدیث جو میں آپ کے سامنے گزشتہ چند جمعات سے رکھ رہا ہوں، جس میں 5 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی خصوصیت کے ساتھ، یہ 5 باتیں ہیں، اگر کسی قوم کے اندر یہ 5 باتیں آ جائیں، 5 قسم کے اعمال کوئی قوم کرنے لگ جائے، تو اس کا لازمی نتیجہ اس کے نتائج کے ساتھ اور ان واقعات کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ لزوم کا تعلق ہے، لازمی نتیجہ نکلے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اذا ابتلیتم بہن، 5 باتیں ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر نتیجہ لازمی نکلے گا۔ اور پھر ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، واعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ 5 چیزوں میں سے 4 چیزوں کے اوپر گفتگو کافی حد تک ہو چکی، ایک بات رہ گئی، کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج یہ بات بھی مکمل ہو جائے۔ ان 5 باتوں میں جو چوتھی بات تھی، میں حدیث دہرا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے، اللہ اکبر، بے حیائی بھی ایسی حتی یعلنوا بہا، بے حیائی جو علانیہ بے حیائی ہو، اس کا مطلب ہے جو چھپ چھپا کے بے حیائی کرتے ہیں وہ پھر بھی بچ جاتے ہیں، کم از کم اپنے بے حیائی کے اور فحاشی کے گناہ کا کوئی گواہ تو نہ بناؤ۔ اور ویسے تو جس دھرتی پر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ اکبر، جس دھرتی پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی بھی گناہ ہو رہا ہے، وہ زمین بھی گواہ ہے، قیامت والے دن وہ بھی گواہی دے گی۔ اور جن ہاتھوں اور ٹانگوں سے اور جس جسم کے حصے سے وہ گناہ سر انجام آپ دے رہے ہیں، وہ جسم بھی آپ کے خلاف گواہی دے گا قیامت والے دن۔ اللہ اکبر۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے منہ سیل کر دینے۔ لگتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جن کو دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوگی اور بہانے بنانے کی عادت پڑی ہوگی، وہ اللہ کے سامنے بھی بہانے بنائیں، وہ جھوٹ بولے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ سیل کر دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور پھر ان کے ہاتھ گواہی دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیا کرتے پھرتے تھے، ان کے کرتوت کیا تھے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر، یہ جو جن چیزوں کو ہم راز بنا کے یہاں پہ چھپائے پھرتے ہیں نا، وہ قیامت والے دن سارے راز باہر آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ تو بے حیائی تو بے حیائی ہے، اس کے گواہ تو ہر جگہ ہے، لیکن خاص طور پہ جب آپ اعلانیہ کرنے لگے تو الا فشا فیہ الطاعون، کہ اس قوم کے اندر پھر طاعون جیسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، والاوجاع التي، اور ایسی ایسی بیماریاں، طاعون بھی اور دیگر ایسی ایسی بیماریاں
کہ لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مضوا، ان کے آباء و اجداد میں کہیں ان بیماریوں کا نام بھی کبھی کسی نے نہیں سنا تھا، وہ ان کے اندر آ جاتے۔ پھر اگر دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر لوگ جو ہیں ناپ اور تول میں کمی کرنا شروع کر دے تو ان کو 3 قسم کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ الا اخذوا بالسنین، قحط سالی آ جاتی ہے، وشدت المعونہ، مہنگائی، بے روزگاری، اللہ اکبر، روزی کمانا ہر شخص کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور وجور السلطان علیہم، اور تیسری چیز ان کے اوپر جو حکمرانوں کا ظلم ہے وہ بھی بہت بڑھ جائے گا۔ یہ 3 قسم کے نتیجے نکلتے ہیں ناپ اور تول میں کمی کرنے سے۔ تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ جاتی ہے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ، لم یمنعوا زکاۃ اموالہم، لوگ اپنی مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے اوپر جو ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، الا منع القطر من السماء، آسمان سے بارش کرنا اللہ بند کر دیتا ہے، بارشیں بند ہو جاتی۔ اور پھر جو کبھی کبھار ہو جاتی ہے بارش، یہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اب اللہ نے معاف کر دیا ہے اس لیے بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے نعوذ باللہ اوجھل ہو گئی ہے یہ بات، یا یہ جو کرتوت تھے یا بھلا دیے گئے ہیں، ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اگر لم یمطروا، اگر مویشی، چوپائے، یہ 4 پائے جاندار نہ ہوتے تو ان کے اوپر بارش کبھی ہوتی ہی نہ، ساری زندگی کبھی بارش نہ ہوتی۔ یہ تو ان چوپایوں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، جانداروں کی، جانوروں کی وجہ سے، ان کا کیا قصور ہے، ان کی وجہ سے بارش ہوتی ہے جو کبھی ہو جاتی ہے، تو وگرنہ تو کبھی نہ ہوتی۔ چوتھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑ ڈالتے ہیں، لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑ ڈالتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی اللہ کی توفیق سے، کہ ہر وہ بات جس کا ماننا ضروری ہے، جب اس کو آپ نہیں مانیں گے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد توڑنے کے مترادف ہے، اور اس کی لمبی تفصیلات۔ اللہ کا وہ وعدہ الست بربکم والا، وہ توڑنا بھی عہد کو توڑنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کے باوجود ہم نے وعدہ اللہ سے کیا، اللہ ہم تیری بات مانیں گے، یہ تیری دھرتی ہے، تیرا قانون چلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون چلے گا، اور جب ہم اس کی بات نہیں مانتے تو یہ عہد توڑنے کی مترادف بات۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد و پیمان کر کے مسلمان ہوتے ہیں کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی طور پر سارے معاملات قرآن کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے۔ جب وہ نہیں ہوتے تو ہم عہد نہیں توڑتے۔ ہم نے سود کا کاروبار کر کے عہد نہیں توڑا، ہم نے حرام خوری کر کے عہد نہیں توڑا، ہم نے پورے ملک کے اندر سودی نظام نافذ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نہیں توڑا۔ اور جس پر اللہ نے یہ وعید بتائی کہ اگر سارے ممانعت اور احکام کے باوجود اگر کوئی شخص سود سے باز نہیں آتا اور حرام خوری سے باز نہیں آتا اور اپنے نظام معیشت کو سود سے پاک نہیں کرتا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم نے عہد نہیں توڑا، ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کی پوزیشن لے لی، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملیا میٹ کرنے والا عذاب نہیں آیا، اس پر شکر بنتا ہے، وگرنہ ہم تو آج تک ملیا میٹ ہو چکے ہوتے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد توڑ ڈالتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اللہ صلی اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ ان کے اوپر باہر سے بیرونی دشمن مسلط کر دیتا۔ اور بیرونی دشمن جو مسلط ہوتا ہے
وہ بڑے طریقے سے ہوتا ہے. پھر وہ آ کے یہ نہیں کرتا کہ وہ آ کے تمہاری بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد کر دیتا، وہ یہ نہیں کرتا. فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، بس وہ دشمن جو ہے اس قوم کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ سارا کچھ لے جاتا ہے، سارا کچھ چھین لیتا ہے ان کے ہاتھوں سے. اللہ، گویا ہماری معیشت جو اب ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہی تو یہ بے سبب نہیں ہے، ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ معیشت ہمارے ہاتھ میں نہیں، سیاست ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بیرونی پریشر آتا ہے، ہم بیرونی پریشر کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں ویسے کرنے کے، ہم کچھ بھی کر نہیں سکتے، اس لیے کہ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا وہ بھی وہ سب لے گئے. ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ سرکتی چلی گئی. اور اس کو معیشت بھی سمجھ لے تو ہمارے جتنے بڑے بڑے معیشت کے سورسز ہو سکتے تھے آہستہ آہستہ سارے کے سارے وہ فلاں نے لے لیا، بیچ دیا، پرائیویٹائز کر دیا، آؤٹ سورس کر دیا، مختلف ناموں سے آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھوں سے ہر چیز نکلتی چلی جا رہی. کتنی سچی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرما دی تھی. فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں سے چیزیں سرکتی چلی جائیں. اور آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پانچویں اور آخری بات، آپ نے فرمایا وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. پانچویں بات یہ ہے کہ جب اس قوم کے حکمران اور ان کے پیشوا وہ اللہ کی کتاب کا قانون نہیں مانتے، لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلے نہیں کرتے، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کچھ اللہ نے نازل کی ہے شریعت اس کو اختیار نہیں کرتے. قانون غیروں کا، ہر چیز غیروں کی، اور معاملات، نظریات، جو رہنمائی سب غیروں کی. فرمایا جب ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جو اس عمل کا، اس اجتماعی عمل کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے وہ اجتماعی نتیجہ ہے، اور وہ یہ نتیجہ ہے کہ الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی باہمی لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے. باہمی طور پر لڑائیاں ہونی شروع ہو جاتی، خانہ جنگی شروع ہو جاتی، لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو جاتے. اور یہ باہمی تنازعات، باہمی جھگڑے، چاہے وہ مذہبی جھگڑے ہوں، چاہے وہ سیاسی جھگڑے ہوں، اب کوئی اختلاف تو باقی رہا نہیں ہماری قوم کے اندر. ہماری قوم کے اندر جو کچھ باقی رہا ہے وہ مخالفت اور دشمنی ہے جو باقی رہے گی. چاہے سیاسی ہو، اختلاف کون سا؟ اختلاف تو مہذب قوموں کے درمیان ہوتا ہے. ہم تو ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، ہم تو کسی دوسرے کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. چاہے وہ مذہبی مخالفت ہو، وہ اختلاف مخالفت بنا، مخالفت دشمنی بنی، اب ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اللہ اکبر، مذہبی طور پر ایک دوسرے کے دشمن، کوئی دوسرے کو قبول کرنے کے لیے، اس کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی معاملہ سیاست کا ہوا. سیاسی پارٹیاں بنی، اختلاف تھا تو سیاسی پارٹیاں بنی، اختلاف مخالفت میں بدلا، مخالفت دشمنی میں بدلی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ پارٹیوں کے ذمہ دار وہ میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں یا وہ ہے یا ہم ہیں، ہم دونوں میں سے ایک باقی بچے گا، جو ہم سے ہوگا ہم کریں گے. یہ ہم سمجھ رہے ہیں ہم کوئی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی اسٹریٹجی اختیار کی ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہوا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. الا جعل اللہ بأسهم بینہم، اللہ نے تمہارے درمیان یہ کبھی اتفاق اور اتحاد، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صرف آیتیں پڑھتے رہو گے، ساری زندگی قرآن پڑھتے رہو گے، اتحاد ہو نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ نے تمہارے درمیان دشمنی ڈلوا دی ہے. اور دشمنی آئی کیوں ہے؟
دشمنی آئی اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کا قانون چھوڑا. جب اللہ کا قانون چھوڑا تو تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ہی کیا باقی بچا؟ جب قانون اللہ کا چھوڑ دیا، قانون غیر اللہ کا استعمال کرنا شروع کر دیا. ہم نے یہاں باوجود اس بات کے کہ ہمارے ملک کا آئین وہ اسلامی آئین ہے جس کا دیباچہ یہ ہے کہ یہاں کتاب و سنت کے بغیر، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. یہاں ایک میکانزم بنایا گیا ہے، ایک سسٹم بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف ہو تو دو ادارے بنائے گئے ہیں، ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے اور ایک فیڈرل شریعت کورٹ ہے، وفاقی شرعی عدالت. اس میں وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ یہ قانون غیر اسلام کے خلاف. یہاں اگر کوئی مسئلہ کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ قانونی مسئلہ، یہ قانون اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے خلاف ہے، کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اسلامی نظریاتی کونسل سے ہدایات لی جا سکتی ہیں. اس میں سارے مکاتب فکر کے علماء موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز موجود ہوتے ہیں، پورا میکانزم ہے اس آئین کو اسلامی رکھنے کے لیے، پورا نظام موجود ہے، پھر جا کے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنتا. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم سود کھائے بھی جا رہے ہیں، ہم سود کھلائے بھی جا رہے ہیں. قانون کس کا چل رہا ہے؟ غیر اللہ کا چل رہا ہے. ہم نے قانون اللہ کا نہیں، قانون غیر اللہ کا نافذ کیا ہے. اگر اللہ کا قانون نافذ ہوتا تو پھر ہمارے ساتھ یہ باہمی لڑائیاں نہ ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غیر اللہ کا قانون، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ ملک اسلامی تھا لیکن اسلامی اس وقت ہے جب پورے دین کو نافذ کیا جائے اور اللہ کا قانون نافذ کیا جائے، پھر یہ اسلامی. اور اگر ہم قانون غیر اللہ کا لے آتے ہیں تو قرآن نے صاف فیصلہ دیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں اور صحیح حدیث ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُنْقَدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْبَةً عُرْبَةً. اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں. اسلام، اللہ گویا اسلام ٹوٹتا چلا جائے. اسلام تو مضبوط کڑا ہے، وہ نہیں ٹوٹ سکتا. قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کی اوپر ایمان لائے، اس نے تو مضبوط کڑا تھام لیا. لا انفصام لها، جو کبھی ٹوٹ سکتا ہی نہیں. اسلام ایسا کڑا نہیں ہے جو ٹوٹے، اسلام کی کڑیاں نہیں ٹوٹ سکتی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لَتُنْقَدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْبَةً عُرْبَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ٹوٹتا چلا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی کڑیاں لوگوں کے ہاتھوں سے ایک ایک کر کے چھوٹتی چلی جائیں گی. اور اگلے الفاظ جو ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں. فرمایا فَلَمَّا انْتَقَدَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا. جب بھی کوئی کڑی ایک ٹوٹے گی تو لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے. کیا مطلب؟ اوپر والی کڑی لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹی، لوگوں نے نیچے والی پکڑ لی، پھر وہ چھوٹی، پھر اس سے نیچے والی پکڑ لی، پھر وہ چھوٹی، پھر اس سے نیچے والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ دین سے دستبردار ہوتے چلے جائیں. دین سے لوگ دستبردار ہوتے چلے جائیں.
کہیں گے ہم بھی مسلمان ہیں، اتنا ہی کر لے تو کافی ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، اتنا ہی کر لے تو کافی ہے۔ اتنا کر لینے سے بھی ملک اسلامی رہتا ہے، اتنا کر لینے سے بھی ملک اسلامی رہتا ہے، اتنا بھی کر لے تو ہم مسلمان ہیں، اتنا بھی کر لے تو کرتے 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 ہم نے سارا دین اس سے دستبرداری اختیار کر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صادق المصدوق نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا اولہن نقدا الحکم، جب جو پہلی کڑی، سب سے پہلی کڑی ٹوٹے گی نا، وہ یہ ہے کہ قانون غیر اللہ کا آ جائے گا۔ پہلی کڑی، ٹاپ آف دا لسٹ، جب قانون غیر اللہ کا آ جائے، سمجھ لو اسلام کی پہلی کڑی ٹوٹ گئی، ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، ہم اس سے دستبردار۔ اور جہاں اسلام نہیں رہتا اس کی جگہ تو پھر کفر لیتا ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو قانون اللہ کا نہیں مانتے تو پھر وہ کفر کر رہے ہیں، وہ فسق کر رہے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پہلی کڑی جو ٹوٹی، اولہن نقدا الحکم وآخرہن الصلاۃ، ٹوٹتے ٹوٹتے کڑیاں ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے دستبردار ہوتے ہوتے ہم کہاں پہ آ کے رک گئے؟ آخرہن الصلاۃ، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا، یہ آخری درجے کا مسلمان ہے۔ کم از کم اس کے پاس اسلام آخری درجے کا موجود ہے۔ اور جو 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ کہے میں مسلمان ہوں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلی کڑی جو ٹوٹے گی تو وہ قانون ہوگا غیر اللہ کا۔ یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ کتاب کو چھوڑ دیا، اس کو اختیار نہیں کیا، کتاب اللہ کا حکم، اس کا قانون نہیں مانا۔ قرآن نے ہمیں واشگاف الفاظ میں کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ ہم نے کان لپیٹ لیے، ہم جنگ کے لیے تیار رہے، ہم نے پوزیشن لے لی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، تو پھر یہ ہونا ہی تھا۔ الا جعل اللہ باسم بینہم، پھر لڑائیاں ہونی تھی، پھر یہ آپس کے معاملات خراب ہونے تھے، اس لیے کہ اتحاد قرآن کی آیتیں پڑھنے سے نہیں ہوتا، اتحاد اللہ کے دین پر عمل کرنے سے ہوتا ہے، اتحاد کتاب و سنت پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، خطبہ حجۃ الوداع، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف باتیں ارشاد فرمائیں، آپ نے فرمایا، پہلے تو آپ نے پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر اللہ نے گواہی دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، سرٹیفکیٹ دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لوگوں جو موجود ہو نا، یہ والا دین جو میں نے آپ کو پہنچایا ہے، جو موجود ہو یہ ہر اس شخص کو پہنچا دے جو موجود نہیں ہے، اور قیامت تک پہنچاتے رہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کفر کی طرف لوٹ نہ جانا۔ کیسے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں لڑتے پھرو، ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرو، ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہوتے پھرو۔ گویا جب تم قتل کے درپے ہو جاؤ گے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں لڑو گے، ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تل جاؤ گے،
تو لا ترجعوا بعدی کفارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے جس قوم کے اندر ایک دوسرے کو مرنے مارنے کا جذبہ آ جاتا ہے اس قوم میں اسلام باقی نہیں رہتا، کفر آ جاتا۔ جو قوم مرنے مارنے پر تل جائے، اس کی آپس کی اختلافات مخالفت بنے، دشمنیاں بنے، اور پھر سب ایک دوسرے کا وجود برداشت کرنا چھوڑ دے، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ کیسے کافر؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہیں تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو تو یہ کفر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جس میں آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتال کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور مسلمان کا قتل کرنا، اس کو مارنا، یہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ جو کچھ باہمی لڑائیاں ہیں، تنازعات ہیں، اختلافات ہیں، دشمنیاں ہیں، یہ بھی بے سبب نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے قانون کو چھوڑا ہے تو ہمارے حالات یہ بنے، یہ لزوم کا نتیجہ ہے ان کے درمیان۔ اور ان ساری خرابیوں سے اور ان سارے خراب نتائج سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بارشیں وقت پہ ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ باہمی لڑائیاں ختم ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حکمرانوں کا ظلم ختم ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قحط سالی ختم ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مہنگائی اور بے روزگاری ختم ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر جتنے مصائب ہیں یہ دور ہو، تو پھر ہم اپنے کرتوت سیدھے کرنے پڑیں۔ سب سے پہلا جو معاملہ سیدھا کرنا پڑے گا، بے حیائی سے بچنا پڑے گا۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر عہد کریں اللہ سے، اللہ چھوٹی بے حیائی ہو یا بڑی بے حیائی، اللہ ہم اس سے بچیں گے۔ اللہ سے وعدہ کریں، پھر اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ ہم ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے۔ آپ اگر ناپ تول میں کمی نہ کریں، بڑھا کے دیں، دیتے وقت زیادہ دیں، لیتے وقت تھوڑا لے لیں۔ لوگ تو یہ کرتے ہیں نا، لیتے وقت زیادہ تولتے، دیتے وقت کم تولتے ہیں۔ آپ اس سے الٹا کرنا شروع کر دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کبھی ہو سکتا کہ آپ کو کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کے اندر جتنے نفع ہے، جتنا فوائد ہیں، وہ باقی سارے کاروباروں میں 1% ہیں، یہ 1% یا کہہ لیجئے 10واں حصہ ہیں۔ 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے، تجارت میں برکت رکھی، تجارت میں نفع رکھا ہے۔ لیکن وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کو دیانتداری کے ساتھ کریں گے۔ التاجر الامین الصدوق، جو ایماندار، سچا، دیانتداری کے ساتھ کرے گا۔ اور دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت اگر آپ اپنی طرف آتے ہوئے کم لے لیں، کوئی بات نہیں، دیتے ہوئے زیادہ دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی مثال دی ہو، اللہ اکبر۔ میں نے جب BA کیا تھا 1986 کی بات، تو میں نے ایک کریانے کی دکان بڑھائی تھی گاؤں میں، ایک کریانے کی دکان بڑھائی، 4200 روپے کا کل سودا میں نے اس میں ڈالا تھا، سستے زمانے تھے، تو 4200 سے میری دکان بن گئی تھی۔ اب اندازہ کریں گاؤں میں۔ بہرحال اس میں 3 چیزیں سب سے زیادہ بکتی تھی، ایک گھی تھا، ایک چینی تھی، اور ایک چنے کی دال تھی۔ اور ہم جس قیمت پہ لاتے تھے، ہم صرف 50 پیسے زائد، مثلا ہم 6 روپے کلو لاتے تھے تو ہم 6.5 روپے کلو دے دیتے تھے، اور کوئی ہمارے پاس کلو کا گاہک نہیں آتا تھا۔ جو گاہک آتے تھے وہ کوئی چھٹانک والا آتا تھا، کوئی 2 روپے والا آتا تھا، کوئی روپے والا آتا تھا، کوئی 50 پیسے، کوئی آدھ پاؤ، میکسیمم بڑے سے بڑا گاہک آتا تھا تو پاؤ کا آتا تھا۔ اور جو لڑکا میں نے بٹھایا تھا، میں نے اس کو کہا تھا کہ تول جب بھی دینا ہے تو زیادہ دینا ہے، کم نہیں دینا۔ آپ اندازہ کریں، آپ 6 روپے آپ لاتے ہیں، 6.5 روپے آپ بیچ رہے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے گاہکوں کو دے رہے ہیں، تو اتنے تو پیسے آپ کے تول میں ہی چلے جائیں گے، تو منافع کہاں سے ہونا ہے؟ گھی کی صورتحال بھی یہی تھی، چینی کی صورتحال بھی یہی تھی، اور دال کی صورتحال، یہ بڑی آئٹم یہ تھی، باقی چھوٹے چھوٹے آئٹم۔
تو میں بیٹھ کے سوچا کرتا تھا، میں کہتا تھا اس میں منافع نہیں ہو سکتا، منافع کہاں سے ہوگا؟ ہم تو تول میں ہی اتنی چیزیں کور کر دیتے ہیں، یا تو ہم ریٹ اتنا رکھیں تو پھر ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہا منافع ہو چاہے نہ ہو، کیونکہ ڈیپینڈ نہیں کرتا تھا اس میرے کاروبار کے اوپر، میرے گھر کا جو روزی روٹی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی، اس لیے میں نے اس کو کہا نہیں یار کھل کے کوئی بات نہیں. خیر 10 مہینے ہم نے کاروبار کیا. 10 مہینے بعد میرا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا، مجھے چھوڑنا پڑا. میں نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اس میں سے جو ہماری بچت ہوئی 10 مہینے بعد، میں بتا رہا ہوں 4200 روپے کا ہم نے سودا ڈالا تھا. جو اس میں سیونگ ہوئی، ایک فریزر بچا جس کی قیمت 8000 روپے تھی. ایک فریزر جو بوتلیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ہم نے رکھا تھا، وہ ہماری بچت تھی. جو ہم نے 10 مہینے بعد حساب کتاب کیا تو 200% منافع 10 مہینے میں. اور جو آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ کہیں نظر نہیں آتا. اور یہ برکت وہ ہے جو اللہ نے ڈالی ہے. لہذا آپ اگر ناپ تول، بندہ سوچتا ہے میں ناپ تول میں کمی بندہ اسی لیے کرتا ہے نا، منافع زیادہ کرنے کے لیے. آپ اس کو سوچنا چھوڑ دیں کہ منافع کہاں سے آئے گا. منافع اللہ تعالیٰ اس میں ڈالے گا، برکت اللہ تعالیٰ اس میں ڈالے گا. اور جتنی برکت اس میں ناپ تول ٹھیک کرنے سے، پوری کرنے سے آنی ہے. اور کاروبار جو سیل پرچیز کا ہے نا، میں تو کہا کرتا ہوں، وقت ہو گیا بات ختم کرتا ہوں، کہ یہ جو کاروبار ہے نا سیل پرچیز کا، خریدنا اور بیچنا، یہ تجارت ہے. اور تجارت میں اللہ نے منافع رکھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے. لہذا جو بندہ تجارت کرتا ہے نا، ایک تو دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کرے، سچائی کے ساتھ. اور دوسرا اس لیے کرے کہ یہ سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. پھر دیکھیں اس کے اندر کتنی برکت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.